وہ شعور نہیں ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم لوگ اس کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے. ہمیں وہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والا حساب ہے نا، کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں چینج کر دوں گا. ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں چینج کر دوں گا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ چینج کر دے گا. ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ یار ہم بھی تو مل کے چینج کر سکتے ہیں نا. تو ہم یہ کہتے ہیں نا سانو بیٹھے بیٹھے روٹی مل جائے. وہی بات جو آپ کر رہے ہے تھے. نا، سانو بیٹھے بیٹھے مطلب یہ کہ چینج ایسا ہو کہ ایک دن رات کو سوئیں، جی صبح اٹھیں تو یورپ تو بنا ہو. ہمارے گال جو ہیں سیب کی طرح بالکل. سرخ ہوئے میں ہوں، ہمارا رنگ جو ہے گورا ہوا ہو، ہمارے ارد گرد باغ و بہار. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اچانک سے جادو سے کوئی کر دے، بالکل ایسے ہی. لیکن ہم خود تو ٹھیک ہیں نہیں نا. نہیں وہی تو. تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم چینج کر دیں گے یہ بھی جھوٹا دعویٰ. جھوٹا دعویٰ. یہ نہیں کر سکتے جی، ظاہر ہے وہ یہ کس ہم طرح چینج ہو ہی نہیں سکتے. وہ آپ انڈیویجول لیول پہ جب تک چینج نہیں ہوں گے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اگر کوئی. بیچارہ بھی سمجھتا ہے نا کہ انہوں نے اس پاسے لاؤ جی تے ووٹ لو. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک عام آدمی کا کام سوائے ووٹ دینے کے اور کچھ رہ نہیں جاتا. اور کچھ نہیں رہ جاتا. ووٹ دینے کے بعد وہ کہہ نہیں سکتا کہ جی میں نے ووٹ دیا تھا آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی طاقتور آ جائے تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جی انہوں نے ووٹ ہی نہیں سی دیتا. اور اگر طاقتور آ جائے اور وہ اچھا نہ ہو تو وہ ووٹ دیا ہوا بھی جو ہے وہ کہتا ہے اور نہیں جی نہیں میں تے ووٹ ہی نہیں سی دیتا. بالکل ایسے ہی. تو یہ عام آدمی کا کام تو صرف ووٹ دینا رہ گیا، باقی اور کوئی کام نہیں ہے. اور ووٹ بھی زیادہ تر ہمارے ہاں جو ہے وہ نسلی بیس پہ دیا جاتا ہے، برادری بیس پہ دیا جاتا ہے، یا کوئی اگر آپ کو فیڈ کر دے تو اس بیس پہ دیا جاتا ہے. وہ لوگ دیکھ کے نہیں ووٹ دیتے. نہیں یہ تو خیر ہاں صحیح کہہ رہے ہو کہ برادری سسٹم ہے، خیر یہ ختم نہیں ہو سکتا. برادری دیکھو انسان کو ایک اس میں رہنا ہوتا ہے، قبیلے میں، ایک برادری میں، ایک اپنی اس کی فیملی سوشل ایک لائف ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن برادری میں تو اس نے رہنا ہے. جی بالکل. تو برادری کے ساتھ مل کر ہی چلنا ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو ہم اتنا زیادہ آپ کرٹیسائز اس بات کو کر نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اس کا نتیجہ کیا ہے، جو لوگ کنونس ہو جاتے ہیں اور برادری سسٹم اور اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک گھر ہے، وہ اکیلے پڑ جاتے ہیں. ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، چاروں میں ایک اے کے ساتھ ہے، ایک بی کے ساتھ ہے، ایک سی کے ساتھ ہے، ایک ڈی کے ساتھ ہے. اب نتیجہ کیا، اس گھر کے اندر وہ چاروں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. وہ جو اے بی سی ڈی پارٹیز ہیں جی ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس گھر کے اندر ہم نے کیا خرابی اور رخنا پیدا کر دیا. تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے. وہ بات ہو رہی تھی نا کہ انسان کی جو اخلاقیات ہیں، جو جاپان کی بات کی کہ وہاں کام کرنے کو عزت سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں کام نہ کرنے کو عزت سمجھا جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اخلاقی زوال ہی ہے نا. اخلاقی زوال. اب دیکھو نا دنیا بھر میں جتنی بھی نیشنز ہیں، بڑی بڑی امریکہ ہے، امریکہ کو نیشن ہی کہہ لو، چلو اب نیشن کے لیول پر آ گئی ہے وہ، حالانکہ وہ سب نیشنز ہیں کافی ساری. ہاں بہت ساری نیشنز ہیں. ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک ایسا ملک ہے جو امیگرینٹس اس پر بیس کرتا ہے. اسی طرح کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یہ نیوزی لینڈ ہے. تو اگر غور کیا جائے تو یہ ہمارا سب کانٹیننٹ بھی جو ہے تو یہ مختلف بہت ساری نیشنز کا وہ ہے. لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جرمن نیشن ہے، جیپنیز نیشن ہے، چائنیز ہیں، افغانز ہیں، ایرانینز ہیں اور کئی ہیں. ان کی ایک ایک پہچان ہے. جی ان کی پہچان ہے. عرب اگرچہ تقسیم ہیں بہت سارے ریاستوں میں اور ان کے اندر آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، لیکن ایز این عرب وہ ایک پہچان ہے ان کی. ہماری تو کوئی پہچان ہی نہیں بنی. بالکل ایسی ہے. ایک بیج نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا ہے ہی نہیں. ایک بیج ہوتا ہے ایک نیشن کے پاس کہ یہ بیج ہے، اس سے آپ ہمیں اس سے پہچان سکتے ہو. آپ کے پاس جو بیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ کوئی بندہ 2 نمبری کرے گا تو وہ یہ بندہ پاکستانی ہے، یہ سب کانٹیننٹ سے ہے، یہ ہے ہماری، یہ جگاڑ لگا رہا ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ہمارا تو یہ حساب ہے، ہمارا تو بالکل باقی. ہمارے ہاں مطلب جو اخلاقی کمزوریاں ہیں اور مورلی ہم جتنے ڈاؤن ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دغا ہم کرتے ہیں، 2 نمبری ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں،
اور کیا کیا حسد ہم کرتے ہیں, لیگ پولنگ ہمارے اندر ہے, لیگ پولنگ کیسے کون ٹھیک کرے گا اس کو, بتاؤ نا. یہ انکل جی وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہماری جو ایجوکیشن ہے نا, وہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ صرف ایک روبوٹ بناتی ہے آپ کو, وہ آپ کو آن دا ہول نہیں بناتی. ہاں, ہیومن بینگ نہیں بناتی, آن دا ہول آپ کو ہیومن بینگ نہیں بناتی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت کے تقاضے کیا ہیں, ہاں, تو پھر آپ کس طرح اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو آگے. آپ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرے اندر کیا غلطی ہیں, آپ دوسروں کی غلطیاں نکالو گے, ٹھیک ہے. تو آپ جب دوسروں کی غلطیاں نکالتے رہیں گے تو پھر آپ کو اس لحاظ سے پھر آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ کو اپنی غلطیاں خود آئیڈینٹیفائی کرنی نہ آئیں. لوگوں کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ہے, وہ لوگ سیلف ایویلویشن بہت کرتے ہیں. ہم لوگ سیلف ایویلویشن نہیں کرتے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی غلط چیز کو بھی ٹھیک کرتے ہیں, بالکل ایسے, اور اس کی جسٹیفیکیشن اڑ جاتے ہیں اس پہ, اڑ جاتے ہیں. جب یہ صورتحال ہوگی تو ہم کیسے, مطلب یہ ہے کہ سیلف ایویلیویشن کریں گے یا خود احتسابی کریں گے, یا آگے کیسے بڑھیں گے, پازیٹیو کی طرف کیسے جائیں گے جب ہم نیگیٹو کو پازیٹیو سمجھیں. جب آپ نیگیٹو کو ہی پازیٹیو کیے جا رہے ہو اور اس پہ دلیلیں دیے جا رہے ہو, اس پہ دلیلیں دیے جا رہے ہیں, آپ یہ کہتے ہی نہیں کہ نہیں ہاں مجھ میں یہ کمی ہے یا میں غلط ہو سکتا ہوں, آئی ہیو ٹو چیک اٹ آؤٹ, جی, اور اس کمی کو میں کم کروں گا, دور کروں گا. آپ اپنی کمی کو کہتے ہیں نہیں یہ میری خوبی, یہ میری خوبی ہے, اور اگر آپ کو کوئی بتا دے تو آپ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, آپ کو آدمی برا لگنے. اچھا بیٹا دانیال, اب یہ ہے کہ یہ ساری حقیقتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں, تو فیوچر میں تم نے اسی سوسائٹی میں ہی رہنا ہے, تو کیسے تم کچھ ذہن میں ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود کیا تم ایک ایسے فرد بننا چاہو گے کہ جو رن آف دا مل اور جیسی سوسائٹی ہے ویسے ہو جاؤ, یا اس میں اپنا ایک انڈیویژول لیول پر اپنی ایک کرائٹیریا بناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو؟ کیا بڑا مشکل سا سوال میں نے کیا. جی, یہ بہت مشکل سوال ہے, لیکن یہ اصل میں اس طرح کی کبھی کبھی ڈسکشنز ہوتی ہیں. جو میرا فرینڈ سرکل ہے اور جو اس کے اندر میں نے کافی سارے لوگ دیکھے ہیں جو بڑی پازیٹیو تھنکنگ والے ہیں. اچھا, بہت اچھے لوگ ہیں. تو اب یہ چیز ہے کہ لیکن آن دا ہول ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. آن دا ہول ہماری جو بے شک جو میری جنریشن ہے اس میں بھی بہت ساری خامیاں, بہت سارے مسئلے ہیں. آن دا ہول اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو بات وہی آتی ہے کہ اگر آپ کا سرکل اس طرح کا ہے تو آپ اس میں کچھ حد تک سروائیو کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے آگے جانا ہے, پریکٹیکل ہونا ہے, تب ظاہر ہے پھر آپ اسی سسٹم کے اندر آ رہے ہیں. تو وہ سسٹم آپ کو سروائیو نہیں کرنے دے گا اس لحاظ سے. آپ تو جب تک آپ اس سسٹم کے ساتھ آپ ڈھلتے نہیں ہیں, ڈھلتے نہیں ہیں, تو یہ ہے, یہ تو جا کے پتہ لگے گا اس کے اندر. کوشش تو یہی ہوگی کہ چیزوں کو وہ پازیٹیوٹی رہے, چیزوں کو بہتر کیا جائے, اور جو بھی ہو کم از کم آپ اپنے آپ کو سی رکھو. آپ جو ہیں وہ خود نہ کرو وہ چیزیں, خود غلط نہ کرو. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات تم نے بتائی کہ تمہارا جو فرینڈ سرکل ہے جی, اس میں جو تمہارے دوستوں کے تھاٹس ہیں وہ زیادہ تر پازیٹیو. جی, اسکول آف تھاٹ اچھا ہے بہت. اچھا, اور عام طور پہ میں نے دیکھا, ہم بھی ظاہر اسٹوڈنٹ روٹ سے نکل کر آئے ہیں, تو وہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ, یعنی آئیڈیالوجیکلی جی ایک پازیٹیو ویوز جو ہے نا وہ آتی رہتی ہیں. بعد میں پھر انسان جو ہے وہ پھر کمپرومائز اور پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جب یہ ہے تو پھر ان حالات میں تو سوسائٹی کہاں سے تبدیل ہوگی؟ ظاہر ہے انکل, جب آپ کو مجبور کر دیا جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. جب آپ کو ہر طرف سے مجبور کر دیا جائے, کوئی تو وے چھوڑے نا آپ کے لیے, کوئی تو ایسا اس لوپ ہول میں سے کوئی ایسی چیز چھوڑیں جہاں سے آپ کوئی وے آؤٹ نکالو. جب آپ کے سارے راستے ہی بند کر دیے جاتے ہیں, بند دیواروں میں آپ کو کر دیا جائے, تو پھر آپ کیسے باہر نکلیں گے؟ اس کا پھر یہی حل ہے جو زیادہ تر میں نے دیکھا جو ہماری جنریشن میں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم باہر جا رہے ہیں. ایک یہ ہماری جنریشن میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے. اور جو بھی تھوڑا سا پازیٹیو تھنکر ہے نا, جو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہے, بے شک اپنے آپ کو ذرا بہتر رکھنا چاہتا ہے, وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں, یہاں پہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں پہ کام کی قدر نہیں ہے. آپ اگر ہارڈ ورکنگ ہیں, اگر میں جاب کے لحاظ سے بات کروں, اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں
تو آپ کو آپ کے اوپر ایکسٹرا برڈن ڈال دیا جائے گا. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ کام کرنے والا ہے, اس سے کام زیادہ لو. اس سے زیادہ اور کام آپ کا ہی جو کولیگ جو کہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, جو کہ مطلب تھوڑا سا کام چور ہے, وہ آپ پہ بھی کام ڈال دے گا. اور جو آپ کا باس ہے وہ بھی آپ پہ ہی کام ڈالے گا. اسے پتہ ہے یہ بندہ کام نہیں کرے گا, یہ بندہ کام کرے گا, وہ آپ کو اوور ٹائم دے دے گا. آپ کی قدر نہیں ہوگی. قدر بھی نہیں ہوگی. اور کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جو کام نہ کرنے والا ہے جی وہ جلدی پروموٹ وہ جلدی, یہی تو آپ کام کرتے کرتے آپ کام کرتے کرتے رہ جائیں گے. وہ ظاہر ہے آگے ٹائز اپنے نکالتا جائے گا, وہ بھی نکالتا جائے گا. اور فرض کریں اگر وہ 1-2 دن یا 12 دن یا مہینہ سینئر ہے جی تو الٹیمیٹلی اسی نے پروموٹ جی ایسے ہی ہے. کیونکہ سینئر نے جانا ہے آگے. آپ کے کام اور آپ کے میرٹ کا تو کوئی دخل ہی نہیں. بالکل. تو جو جتنے محنتی ہیں نا لڑکے یا لڑکیاں, وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے کام کی جب قدر ہی نہیں ہے, جب ہمیں اگر ہم محنت کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا ریوارڈ ہی نہیں ملتا, تو پھر ہم ادھر کیوں کریں, ہم وہاں پہ کیوں نہ کریں جہاں پہ ہمیں ریوارڈ ملتا ہے.